قبول کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے ولی اور پیغمبر، اور پھر اس کے بعد اللہ کے ولیوں کے قریب مومن اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ جی فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، صابرین کون ہیں؟ کن کو بشارت ہے؟ جن کو نسبت کی مصیبت پہنچتی ہے تو جلد افرہ کے بجائے، شکوہ شکایت کے بجائے، جھگڑا کرنے کے بجائے کیا پڑھتے زبان یہاں سے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ، ہم بھی اللہ کی ہیں، نیچے سے گزرے، ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں۔ جی برادر اسلام رب کریم فرماتا ہے نحن اولیاءکم، ہم ہیں، ولی کی بات ہو رہی ہے، ہم ہیں اولیاء تمہارے، دوست تمہارے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حیات الدنیا و فی الآخرہ۔ اور دوسری جگہ اللہ ان اولیاء اللہ، یہ جو بھی سپارہ میں پڑھ رہا اور اب یہ دوسرا دوسرے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سنو، خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ولی کو نہ کوئی خوف ہے نہ غم۔ یہ اللہ کے ولی کون ہے؟ ان کی صفت کیا ہے؟ الذین آمنوا، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، وہ کانوا یتقون، جو ہر بلا سے بچ جاتے ہیں، ہر آفت سے بچ جاتے ہیں، ہر مصیبت سے بچ کے رہتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور جو تقوی کو اختیار کرتے ہیں، تقوی کا معنی صرف یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ نماز پڑھ لو بس نہیں، تقوی کو سمجھے گا تمام گناہوں سے محفوظ، تمام اعمال صالحہ کے قریب، لہم البشریٰ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت ہو، لہم البشریٰ۔ سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بشریٰ کی جو تفسیر فرمائی وہ تفاسیر بھی دیکھو علماء، میں تھوڑا سا سنا دیتا ہوں کہ اس بشریٰ سے مراد خواب ہے، خواب کی ایک حقیقت ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، ولی کا خواب الہام ہوتا ہے۔ عام مومن مسلم کو خواب جو آتا ہے وہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور رحمان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، اس پہ فرق کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک حقیقت ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو خواب آیا کہ ایک سورج اور ایک چاند اور 11 ستارے میرے سر میں سجدہ کر رہے ہیں، تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بیٹے بھائیوں کو نہ سنانا، یہ وہی ہوئی ہے آپ پر، اور آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور میں بھی، اور یہ نبوت آپ کا حصہ ہے۔ اور اس خواب کے بعد جب بھائیوں نے سن لیا، انہوں نے مصیبتوں میں مبتلا کیا، آپ سن چکے جانتے پڑھے 40 سال ہو گئے، یعقوب علیہ السلام سے جدائی ہو گئی، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے ساتھ بھی محبت کرتے تھے اور محبت کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے عشق میں بھی مبتلا تھے۔ میرے آقا مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک قسم کا اعلان ہوا جو رب نے برداشت نہیں فرمایا، رب رجوع ہے، فرماتا ہے میرے ساتھ محبت کرتے جیسے بیٹی کی طرف مائل اس طرح نہ ہو، تو جدا کر دیا، جدائی میں کتنی مصیبتیں اٹھائیں، قید میں بھی گئے، بادشاہ میں بنے، پوری میں نہیں گئے،
خریدی بھی گئے، بیچی بھی گئے، کیا کیا مصیبتیں آئیں بیٹے پر. یہ معرفت کی بات ہے، یہ طے نہیں. اللہ فرما سکتا ہے آپ رسول، میں اور تم نہیں کہتا، لیکن سرکار کو اس بات نہیں فرمایا. جیسے امتحان پورا ہو گیا، 40 سال گزر گئے. 40 سال کے بعد یعقوب علیہ السلام نے بھی سجدہ کیا، یہ سورج تھے، والدہ نے بھی سجدہ کیا، یہ قمر، یہ چاند تھے، اور 11 بھائیوں نے بھی سجدہ کیا، یہ سجدہ تعظیم اس وقت جائز تھا. یوسف علیہ السلام کے لیے جائز تھا تو میری عادت بھی جائز نہیں. اس کی منظر میں جائز ہے سب کچھ. اور بھائیوں نے بھی سجدہ کیا، 11 بھائی، یہ 11 ستارے تھے جس میں سجدہ کر چکے. سیدنا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک ہدایت کرتا ہے. قرآن مجید، قرآن مجید، یا ابا جی ھذا تعبیر رؤیایا، میرے خواب کا یہ تعبیر ہے، آج پورا ہوا ہے. وہ جو خواب میں نے دیکھا تھا آج 40 سال کے بعد میں آپ کو بتا دوں، جو شخص کیا کیا بات ہے، الحمدللہ والشکر للہ، یہی پڑھنا چاہیے. اس بات میں لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان ولیوں کے لیے بشارت ہے دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کلمہ خدا مبارک نہیں رہے گا، نہ بدلتا ہے، نہ تو بدل سکتا ہے. لہم البشری سے مراد میرے آقا نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، الرؤیا الصالحہ یراها الرجل او یرا له، اس سے مراد سچا خواب ہے اور صالح خواب ہے جو شخص اپنی ذات کے بارے میں دیکھے یا کسی دوسرے دوست، بزرگ یا رشتہ دار کے حق میں دیکھے. اس لیے ولی کو سارے مریدوں کے حال دکھائے جاتے ہیں، نیکیاں بھی دکھائی جاتی ہیں، گناہ بھی دکھائے جاتے ہیں. مرضی کی بات یہ ہے کہ 100 سال مرید کا ہاتھ دیتا رہے تو زہر نہ کرے، پی جائے. لیکن کبھی کبھی اللہ پاک کا حکم ہو، کرم ہو، تو کوئی خوشخبری ہو تو بے شک ایک ہی جگہ ان کو سنا دے. لہم البشری، اس بشرا کے اندر خواب کیسا ہو، اس میں سید کائنات علیہ السلام کا دیدار بھی ہے، ولیوں کا دیدار بھی ہے، فرشتوں کا دیدار بھی ہے، عرش معلیٰ کا دیدار بھی ہے، مکہ شریف کی حاضری، وہاں کا طواف کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا، یہ بھی شامل ہے. سید کائنات علیہ السلام کی روضہ اطہر میں داخل ہو کر آپ کے روضہ پاک پر کھڑے ہو کر سلام پیش کرنا، یہ بھی اس میں داخل ہے. یہاں تک کہ موت تک کا علم عطا کرے گا کہ تمہاری موت کہاں ہوگی، کس حالت میں ہوگی. تو سجدے میں مرے گا. میرے سلسلے میں بہت سے میرے مرشد ہیں جن کا انتقال شکر اللہ، جن میں سیسینی نزولی پہلے نمبر پر ہے. سلسلہ عالیہ شاذلیہ کے بزرگ دلائل الخیرات شریف کے مصنف سیدی محمد بن سلیمان جزوری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ شروع کی بیمار پڑھتے پڑھتے شدید حالت میں دکھا. اللہ تعالیٰ دکھا دے گا کہ تم سجدے کی حالت میں تم تلاوت کرتے ہوئے، تم دروشی پڑھتے ہوئے جو بھی حالات ہوں گے، موت اور جگہ بھی بتا دیں کہ تیری موت مدینہ شریف ہوگی، تیری قبر مدینہ منورہ بنے گی. تم مرے گا پاکستان میں، لیکن فرشتے اٹھا کے مدینہ شریف لے جائیں گے. یہ سارے